ابھی بھائی آپ کس مسلک کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں یا آپ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ چونکہ نماز سب کے پیچھے ہم پڑھ لیتے ہیں تو میں ہر جگہ نماز پڑھ لیتا ہوں جب مسلمان سمجھ رہے ہیں تو پھر نماز ہو جائے گی۔ الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایک پبلک سیشن قائم کیا 25 جولائی 2021 میں۔ انہوں نے ایک پبلک سیشن کوسچن اینڈ آنسر کے حوالے سے ایک مجلس انہوں نے قائم کی، اور اس میں سب سے پہلا جو سوال ان سے کیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ کس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں یا کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ تو بجائے اس کے کہ مختصراً جواب دینے کے، انہوں نے بہت ہی تفصیل طلب جواب دیا، اور اس جواب کو دینے کے بعد اس کو ثابت کرنے کے لیے کئی دلائل دینے کی کوشش کی کہ جو بات انہوں نے کہی ہے وہ ثابت ہو جائے کسی طرح سے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ انجینئر صاحب نے جو جوابات دیے ہیں اور ان کی کیا حیثیت ہے۔ تو ان کے جوابات سے جو پوائنٹ آؤٹ میں نے کی ہیں، ہر ایک علیحدہ علیحدہ سے آپ کے سامنے اس کا میں ذکر کروں گا ایک ایک کر کے، اور اس کے متعلق جو بھی تبصرہ ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نمبر 1، انجینئر صاحب نے، جیسا آپ نے سنا کہ انہوں نے جواب دیا کہ وہ تمام مکتبہ فکر کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور انہوں نے پھر نام بنام بھی بتایا سوائے 2 فرقوں کے، قادیانی اور شیعوں کے، نصیری فرقے کے، ان سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان سب کے پیچھے نماز وہ پڑھتے ہیں، اور پھر بار بار اس بات کو دہراتے رہے کہ نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے، میں سب کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، نماز ہو جاتی ہے۔ اور اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کافی وقت لگایا اور دلائل دینے کی کوشش کی۔ بات یہ ہے دراصل کہ نماز کس کے پیچھے ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، یہ تو بات کا معاملہ ہے، بات کا مسئلہ ہے، نماز کا ہونا یا نہ ہونا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا ان فرقوں کے ساتھ وابستگی ہو سکتی ہے، کیا ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، کیا ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، کیا ان کی جماعت میں تعداد کا اضافہ کر سکتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ تو اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد عالی شان ہے قرآن مجید سورہ آل عمران میں آیت نمبر 102، 3، 4، یہ مسلسل ایک سلسلہ چلتا ہے اسی موضوع پہ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد عالی شان ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اے ایمان والو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور فرقے فرقے نہ بنو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتحاد کا حکم دیا، متحد ہونے کا حکم دیا، ایک جماعت بننے کا حکم دیا، اور فرقہ بندی سے منع فرما دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرما دے، روک دے، تو وہ کام حرام ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرقہ واریت سے، فرقہ بندی سے ہمیں منع فرمایا، وَلَا تَفَرَّقُوا، تو گویا کہ فرقہ بندی حرام ہو گئی۔ اب اس حرام کام میں ہم کیسے تعاون کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ؟
किसी शख्स ने भी ऐसा कोई हराम काम किया हो, क्या उस हराम काम में हम उसके साथ कोई जरा सा भी ताउन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये काम हमारे लिए हराम कर दिया है। और इस तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्त मिनहुम फी शैइन इन्नमा अमरुहुम इलल्लाह सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यअमलून। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक जिन लोगों ने दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, अपने दीन को तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया और खुद भी गिरोह गिरोह हो गए, आपका उनसे किसी भी मामले में कोई ताल्लुक नहीं है, यानी आपका उनसे कोई सरोकार नहीं है। उनका मामला अल्लाह के हवाले है और फिर वो उन्हें बताएगा कि वो क्या करते थे। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक तमाम फिरकों से खत्म कर दिया, तोड़ दिया कि आपका किसी भी मामले में फी शैइन लस्त मिनहुम फी शैइन के अल्फाज अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाकर ये वाज़ेह कर दिया कि किसी भी मामले में, चाहे वो नमाज का मामला हो, चाहे वो कोई दूसरा मामला हो, कोई भी नेकी का मामला हो, कोई भी दीन का मामला हो, आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, आपका उनसे कोई सरोकार नहीं है। अब बताइए कि जिनके साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक ना हो, जिनके साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई वास्ता बाकी ना रहे, तो क्या हमारा वास्ता उनके साथ रह सकता है? क्या हमारा ताल्लुक उनके साथ हो सकता है? क्या हमारी मुआमलत उनके साथ हो सकती है? क्या हम उनके साथ किसी किस्म का कोई ताउन कर सकते हैं? नहीं, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमा दिया। अब चाहे कितना ही बड़ा वो नेकी का काम हो, अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म के मुताबिक हमारे लिए वो काम हराम है, हमें उससे बचना होगा और उससे रुकना होगा। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके साथ ताल्लुक नहीं है तो हमारा ताल्लुक कैसे हो सकता है? तो यह कहना कि सबके पीछे नमाज हो जाती है, सबके पीछे खड़े हो जाएं और सबके साथ चाहे कोई भी हो उनके साथ नमाज पढ़ें, नमाज हो जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत है। जब उनके साथ वाबस्ता ही नहीं है, जब उनके साथ हमारा वास्ता ही नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो नमाज उनके साथ कैसे पढ़ेंगे? नमाज होना या ना होना ये तो दूर की बात है, पहले खड़ा कैसे होंगे उनके साथ? मिर्जा साहब, आप कैसे इजाजत देते हैं? क्या ये फिरकाबंदी इससे खत्म होगी? नहीं, फिरकाबंदी बरकरार रहेगी, फिरकाबंदी का दिफा होगा, ये और बढ़ेगी, खत्म नहीं होगी। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म क्या है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तुम सब मिलकर अल्लाह के दीन की रस्सी को मजबूती से थामो और फिरके फिरके ना बनो। इत्तेहाद का हुक्म दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, उम्मत वाहिद बनने का हुक्म दिया, इज्तिमाइयत को कायम करने का हुक्म दिया, फिरकाबंदी को खत्म करने का हुक्म दिया। वो कैसे खत्म होगी? ये फिरके फिरके ना बनो, तो मना कर दिया ना। जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा वास्ता खत्म कर दिया, जिस काम को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए हराम कर दिया, उनके साथ हम खड़े होकर नमाज कैसे पढ़ेंगे? नमाज होना ना होना यह बात कमला है, फिर वो नमाज होगी कैसे? जिनके साथ खड़ा होना ही जायज नहीं है कुरान मजीद की रूह से, अहादीस की रूह से, तो फिर नमाज कैसे होगी? जिनके साथ खड़ा होना ही नागवारा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में है, सही बुखारी में, तमाम फिरकों से एतजाल का हुक्म दिया, अलहदगी का हुक्म दिया। क्या फरमाया? हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, बहुत तवील हदीस है। उस हदीस में 4 जमानों का जिक्र किया। हदीस नंबर 7084 है, सही बुखारी किताबुल फितन, सही मुस्लिम किताबुल इमारत में ये हदीस मौजूद है। दोनों किताबों में हदीस मौजूद है, सही बुखारी में और सही मुस्लिम में, जिसके मुख्तसर अल्फाज में आपके सामने बयान करता हूं कि हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो जमाना मैं पाऊं, यानी चौथा जमाना जिसके मुतालिक बात हो रही है, शर का जमाना, फितनों का जमाना, फिरकों का जमाना,
اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو آپ مجھے کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، کہ اے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، تم جماعت المسلمین اور اس کے امام سے وابستہ ہو جانا۔ کس کے ساتھ؟ جماعت المسلمین اور اس کے امام کے ساتھ۔ یہ نہیں فرمایا تمام فرقوں کے ساتھ وابستہ ہو جانا، جب فرقے آ جائیں سب کے پیچھے نماز پڑھ لینا، سب کے ساتھ رہنا، سب کے ساتھ وابستہ ہو جانا، نہیں، یا سب جماعتوں کو لازم پکڑ لینا، سب ٹھیک ہوں گے، سب نیک کام کر رہے ہیں۔ یا یہ بھی نہیں فرمایا کہ نماز میں نیکی کے کام میں ان کے ساتھ تعاون کرنا، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ حکم کیا دیا، تلزم جماعت المسلمین و امامہم، جماعت المسلمین اور اس کے امام کے ساتھ وابستہ رہنا۔ پھر وہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان فرقوں میں جماعت المسلمین اور اس کا امام نہ ہو، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا امام، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس وقت اس زمانے میں، فرقوں کے زمانے میں، فتنوں کے زمانے میں جماعت المسلمین اور اس کا امام نہ ہو، یعنی دوسرے فرقے تو ہوں گے نا، تو پھر میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، اے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر اس وقت جماعت المسلمین اور اس کا امام نہ ہو، یعنی دوسرے فرقے موجود ہیں، تمام فرقے موجود ہیں، مثال لیجئے کہ ابو داؤد کی حدیث کے مطابق 72 فرقے موجود ہیں، لیکن ایک جماعت الجماعت جو ہے، جماعت المسلمین جس سے مراد ہے الجماعت، وہی الجماعت، وہ اگر نہیں ہے تو باقی 72 فرقوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، پھر تم تمام فرقوں سے علیحدہ ہو جانا، تمام فرقوں سے اعتزال کر دینا، تمام فرقوں سے جدا ہو جانا، تمام فرقوں سے دور ہو جانا۔ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، ان تمام کی تمام فرقوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی کا حکم دیا، جدا ہونے کا حکم دیا، اعتزال کا حکم دیا۔ پھر ان کے پیچھے نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ان کے ساتھ کھڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ مرزا صاحب کہاں گئی آپ کی علمی کتابی؟ آپ تو کہتے ہیں ہم تو علمی کتابی ہیں، کہاں گیا آپ کا علم؟ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور جس کی مخالفت آپ کر رہے ہیں، جس بات کو، جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنا چاہتے ہیں، اس بات کو آپ برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرقہ بندی کو ناپسند کرتے ہیں اور اس سے اعتدال کا حکم دیتے ہیں، اس کو ختم کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، نماز سب کے پیچھے پڑھیں، سب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس کو امام بنائیں، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتزال کا حکم دیا ہو، آپ اس کو امام بنا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کو امام بنائیں، آگے کھڑا کریں، اس کے پیچھے نماز پڑھیں۔ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے درست ہے؟ یہ کیسے جائز ہے؟ یہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ یہ ہے آپ کا علم جو آپ اتنے کر و فر کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو کہاں گیا آپ کا علم؟ آپ کا سارا علم دھڑام سے یہاں گر گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ تعلق ختم کر دے، واسطہ ختم کر دے، اس کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھو، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ان کی صفوں میں اضافہ کرو، ان کی تعداد میں اضافہ کرو۔ کیا یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی سراسر مخالفت نہیں ہو رہی؟ آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا حکم دے رہے ہیں کہ سب کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، گویا کہ آپ کے نزدیک حق کا معیار کوئی نہیں ہے، سب صحیح ہیں، یا آپ کے نزدیک حق ایک نہیں ہے، آپ کے نزدیک حق زیادہ ہیں، یعنی سب کے سب حق پر ہوئے۔ حالانکہ حق تو ایک ہوتا ہے، دوسرا باطل ہوتا ہے۔ حق اور باطل سے مراد یہ ہے کہ اس معاملے میں حق پر کون ہے اور ناحق پر کون ہے، یعنی الجماعت کون ہے اور فرقہ کون ہے۔ تو الجماعت تو جماعت المسلمین ہے، باقی تو سارے فرقے ہیں جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، سب بات کی پیداوار ہیں، بعد میں بنائے گئے۔
जमात अल मुस्लिमीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चली आई है, जिसके बानी खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और हमने उसी की तरफ रुजू किया। तमाम फिरकों को छोड़ा, तमाम मज़ाहिब को छोड़ा, तमाम फिरकों से अलहदा हुए, उनसे एतजाल किया, उनसे वास्ता खत्म किया, और हमने रुजू किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात की तरफ, यानी जमात उल मुस्लिमीन की तरफ। और हम अपने आप को इसीलिए जमात उल मुस्लिमीन कहते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म क्या दिया, तल्ज़मु जमाअत अल मुस्लिमीन व इमामहुम। तो गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात जमातुल मुस्लिमीन थी, सहाबा किराम की जमात जमातुल मुस्लिमीन थी, उसी के साथ वाबस्ता रहने का हुक्म दिया है। और बाकी जो फिरके हैं उन तमाम फिरकों से अलहदगी का हुक्म है, और ये हुक्म कोई मामूली नहीं है, बहुत सख्त हुक्म है। आगे अल्फाज देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत फअतज़िल तिलकल फ़िरक़ कुल्लहा वलौ अंत अज़्ज़ बिअस्ल शजरतिन हत्ता युद्रिककल मौत व अंत अला ज़ालिक। फरमाया, ऐ हुज़ैफा, इन तमाम फिरकों से एतजाल कर लेना, यहां तक कि तुम्हें दरख्तों की जड़ें चबा चबा कर वक्त गुजारना पड़ जाए, और तुम इसी हालत में रहना, और उसी हालत में अगर मौत आ जाए तो मर जाना। वलौ अन तअज़्ज़ बिअस्ल शजरतिन, अगरचे तुम्हें दरख्तों की जड़ें चबानी पड़ जाएं, उसी हाल में रहना। हत्ता युद्रिककल मौत, यहां तक कि तुम्हें मौत आ जाए, तुम मर जाओ, इस हालत में मर जाना, इस हालत में मौत को कबूल कर लेना कि दरख्तों की जड़ें चबाकर वक्त गुजारना, लेकिन किसी फिरके में शमूलियत इख्तियार नहीं करना। ये देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म, जिसकी मुखालफत आप कर रहे हैं, जिसके खिलाफ आप हुक्म दे रहे हैं, जिसके खिलाफ आप तालीमात दे रहे हैं, जिस चीज को अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद करते हो, जिस चीज से अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलहदगी का हुक्म देते हो, जिस चीज के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने जिनके साथ वास्ता खत्म कर दिया हो, आप उनके साथ वास्ता जुड़वाना चाहते हैं, आप उनके साथ शामिल करवाना चाहते हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या वो हक पर हो सकता है? क्या वो जायज काम हो सकता है जिसको अल्लाह उसके रसूल ने नाजायज कहा हो, हराम कहा हो? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये आपका ख्याल है, ये आपको मुबारक हो, आप है माजून मुरक्कब, और इसलिए हर किसी के पीछे आप खड़े हो जाते हैं। आपका कोई मयार नहीं है, आपका कोई हक का मयार नहीं है, कोई आपका नजरिया नहीं है, इसलिए आप सबके पीछे खड़े हो जाते हैं। अपनी तरफ से मन घड़त आप मसाल खड़े करते हैं और खुद ही से जायज करते हैं, साबित करते हैं कि जी फला ने किया, फला ने किया, लिहाजा मुसलमान समझ लिया तो सबके पीछे खड़े हो जाओ। मुसलमान समझने का मकसद यह है कि उनके पीछे नमाजें पढ़े, उनके फिरका वारियत के काम में उनके साथ तावन करें, उनकी सफ़ों में जो है इजाफा करें, उनकी तादाद को बढ़ाएं, और अल्लाह उसके रसूल के हुक्म की मुखालफत करें। अगर ये जायज होता तो अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उनसे जुदा ना करते, उनसे इत्तिजाल का हुक्म ना देते, उनसे अलहदगी का हुक्म ना देते, उस काम को हराम ना करार देते, और फरमा देते, ऐ हुज़ैफा, तुम तमाम फिरकों के पीछे नमाज पढ़ लेना, सबके साथ वाबस्ता हो जाना, सबके साथ ताउन करना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम फिरकों से अलहदगी का हुक्म दिया, और सिर्फ जमाअतुल मुस्लिमीन के साथ वाबस्ता रहने का हुक्म दिया। और इसी हालत में अगर मौत आ जाए, जड़े चबा चबा कर वक्त आ जाए मौत का, तो उसी हालत में मर जाए, लेकिन किसी फिरके के साथ वाबस्ता नहीं होना। फिर उसके बाद अब इंजीनियर साहब जो हैं फरमाते हैं कि जो लोग एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते वो एक दूसरे को काफिर समझते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हो सकता है ऐसा भी हो, ये फिरके आपस में से करते भी हो, लेकिन ऐसा नजरिया हमारे नजदीक ठीक नहीं है। अगरचे कुफरिया अकायद भी हैं और कुफरिया अमाल भी हैं, फिरका बंदी खुद एक कुफरिया अमल है। हम और शिरकिया और कुफरिया अमाल
کو بتاتے ہیں کہ یہ شرکی اعمال ہیں اور یہ کفری اعمال ہیں، یہ کفری عقائد ہیں اور یہ شرکیہ عقائد ہیں، ہم یہ تو بتاتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، لیکن ہماری کسی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ہم فلاں فرقے کو کافر سمجھتے ہیں، فلاں فرقے کو کافر سمجھتے ہیں. نہیں، کسی بھی ان موجودہ فرقوں میں سے جو 5-6 فرقے موجود ہیں، اہل سنت کا جن کو لیبل لگایا جاتا ہے، کسی کو ہم نے نہیں لکھا کہ یہ کافر ہیں. ہماری کسی کتاب میں ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں، اور آپ نے یہ الزام لگایا کہ جماعت المسلمین نے اپنے علاوہ سب کو کافر کہہ دیے اور خارجی کا الزام لگایا. پھر جو ہے انجینئر صاحب دلیل دیتے ہوئے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ناکام کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ بس ثابت ہو جائے کہ تمام فرقوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی گمراہ کیوں نہ ہو، اور ان کو منسوب کرتے ہیں صحابہ کرام کی طرف. کیا کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور ان کو سلام کرتے تھے، ان کے سلام کا جواب دیتے تھے، وغیرہ وغیرہ. آپ دیکھیں کہ یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے جس کے متعلق، جن خوارج کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہو، صحیح بخاری میں موجود ہو کہ وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے اندر سے نکل جاتا ہے، اس کو خون کا دبا نہیں لگتا. تو ایسے لوگوں کے پیچھے جو اسلام سے نکل چکے ہوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہو سکتا. کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے. بیہقی کی جو آپ نے روایت یہاں پر پیش کی ہے اس کی تحقیقات کریں، پہلے دیکھیں، یقیناً وہ روایت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ایسا کام نہیں کر سکتے. اور بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ روایت ٹھیک ہے، تو یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ خوارج کون سے خوارج تھے؟ اس سے مراد کون سے خوارج ہیں؟ کیونکہ آپ کے نزدیک خوارج کی قسمیں بہت ہیں، ہر کسی کو آپ خارجی کہہ لیتے ہیں. اس کی آپ نے وضاحت نہیں کی. کیا یہ وہی خوارج تھے جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے اندر سے نکل جاتا ہے اور اس پر خون کا داغ نہیں رہتا؟ تو یہ کہنا بھی آپ کا درست نہیں ہے. پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کو عام باغی قرار دیا. ابن شیبہ کے حوالے سے خوارج کو، یعنی خوارج جو ہیں ان کو عام باغی جو ہے قرار دیا ہے، کیونکہ ان سے پوچھا گیا تھا آپ کے بقول کہ خوارج کون لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک گروہ ہے جنہوں نے ہم سے بغاوت کی ہے. تو اس سے مراد آپ نے لیا کہ یہ عام باغی ہیں، عام جیسے کوئی باغی ہوتا ہے وہی مراد ہے. تو عام باغی، عام نے اس سے مراد لیا کہ عام باغی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ خوارج کا ایک گروہ ہے جنہوں نے ہم سے بغاوت کی ہے. ظاہر ہے کہ وہ کسی قسم کا ان کے اوپر ایسا کوئی لقب دینا نہیں چاہتے تھے. بظاہر تو ایسا ہی معلوم ہوتا تھا کہ نہ تو وہ منافقت میں آ رہے تھے اور نہ وہ بظاہر کوئی ایسا کفریہ کام دکھا رہے تھے، کیونکہ منافق اپنی منافقت کو چھپاتا ہے اور اپنے کفر کو چھپاتا ہے. تو آپ نے کہا کہ جب یہ منافق بھی نہیں ہے، کافر بھی نہیں ہے، تو پھر یقیناً وہ تو مسلمان ہوں گے، مسلم ہوں گے. اور اسی کی بنا پر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت علی نے خوارج کو عام باغی قرار دیا. تو پہلے آپ تحقیقات کریں، دیکھیں کیا اس سے مراد یہی ہے. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرما دیا کہ وہ ایک گروہ ہے جنہوں نے ہم سے بغاوت کی ہے، تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کو مسلم قرار دیا؟ کون سے حدیث سے ثابت ہوتا ہے؟ محض یہ کہہ دینا کہ وہ باغی ہیں اور جنہوں نے ہم سے بغاوت کی ہوئی ہے اور ان پر وہ لقب فٹ نہ کرنا
यानी मुनाफिकत का और कुफर का, इससे ये साबित कहां होता है कि वो मुस्लिम है? अल्लाह अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अपनी तरफ से आप बातें करते रहते हैं और इतनी गलतियां करते हैं कि एक ही सवाल के जवाब में आपने 20 गलतियां कर दी। आप देखें आगे एक और गलती, बहुत बड़ी गलती, ये फरमाते हैं इंजीनियर साहब कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाई। किनके खिलाफ? मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाई, यानी उनसे जंग की। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और फिर वह एक इब्न अबी शीबा की रवायत पेश करते हैं और उसकी सनद भी बयान नहीं करते। इनका यह तुर्रा है कि जिस हदीस में गड़बड़ होती है तो उसकी सनद बयान नहीं करते। तो पहले तो आप उसकी सनद बयान करें, तहकीकात करें कि क्या वाकई वो हदीस, वो रवायत ठीक है, सही सनद के साथ है। पहले उसको साबित करें, वो पेश करें और फिर आगे बात करें कि हजरत अली ने क्या फैसला किया है। और फिर यहां पर एक आयत वो तिलावत करते हैं, बल्कि उसका हवाला देते हैं सूरह हुजरात की आयत का कि मोमिनीन में से जब एक दूसरे पर बगावत करे, जाति करे, तो उनकी इस्लाह कर दिया करो। तो कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह हुजरात की इस आयत की तफसीर के मुताबिक हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ ये बात फरमाई थी कि हजरत अली को जो है आप जो है तलवार उठाएंगे मुस्लिमीन के खिलाफ, इस तफसीर की खातिर। अगर ये मान लिया जाए कि ये रवायत ठीक भी है तो इससे मुराद ये तो नहीं है कि उनके खिलाफ कोई जंग जिदाल किया हो, इससे मुराद इस्लाह भी तो हो सकती है। तो ये कौन सी कोई बड़ी बात है? क्या मुस्लिमीन के आपस में इख्तिलाफात नहीं होते? क्या झगड़े नहीं होते? क्या बहस व तकरार नहीं होती? क्या नाराजगियां नाचाकियां नहीं होती? क्या ये सब रोबोट बन जाते हैं? नहीं, चाहे वो सहाबा किराम हो, चाहे बाद वाले हों, ये फितरत में है कि उस पर इख्तिलाफात खड़े हो जाते हैं। उस पर झगड़ा भी हो सकता है, नाराजगी भी हो सकती है, तकरार भी हो सकता है, बहस हो सकती है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि उनमें इस्लाह की जाती है। तो अगर सूरह हुजरात की तफसीर के मुताबिक अगर उन्होंने तलवार उठानी होगी तो उसका मकसद यही होगा फासलिहू बैनहुमा। इसी आयत में अल्फाज मौजूद हैं कि उनके दरमियान इस्लाह करें। तो गया कि तलवार उठाना मकसद नहीं है, मकसद यह है कि मुस्लिमीन के दरमियान जो है आप इस्लाह करेंगे। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने सुलह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुनाफिकों ने उसको हर वक्त नाकाम करने की कोशिश की। तो यह कहना कि हजरत अली ने जो है खवारिज को आम मुसलमान करार दिया और जो है मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने तलवार उठाई, न जाने किसी बातें कर लेते हैं, कहां से बात निकाल के ले आते हैं। बात क्या थी, सवाल क्या था, और कहां से कहां बात को घुमा के ले गए। और फिर उसके बाद एक और गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती, और वो सही बुखारी की हदीस नंबर 694 पेश करके उसके तहत वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदअती और बागी के पीछे नमाज का हुक्म दिया। और कहते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर बाप बांधा है कि बागी और बिदअती के पीछे नमाज पढ़ने का हुक्म है। ये कहां हुक्म है? वो तो बाप बांधा है कि क्या हुक्म है। बाप कोई हदीस नहीं होता, बाप कोई इस्लाम नहीं होता, एक उन्वान होता है, एक टाइटल होता है कि बिदअती या बागियों के हवाले से क्या हुक्म है। ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदअती और बागी के पीछे नमाज का हुक्म दिया है, हालांकि उसमें ऐसा कोई हुक्म नहीं है। और फिर उसके बाद
وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بغیر فرض کے نماز پڑھے یا پڑھائے تو اس کی نماز ہو جائے گی. تو حالانکہ اس حدیث میں خطا کا ذکر ہے, خطا کے الفاظ ہیں اخطأ. وہ حدیث کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے امام مقرر کیے جائیں گے جو نماز میں خطائیں کریں گے, اخطأ, غلطیاں کریں گے, خطائیں کریں گے, تو تم اس کے پیچھے نماز پڑھ لو اور ان کی خطاؤں کا معاملہ ان کے اللہ کے حوالے. تو اس سے یہ مراد کیا ہے, کہاں ہے کہ وہ بدعت ہے؟ کیا خطا کوئی بدعت ہوتی ہے یا گمراہی ہوتی ہے؟ انسان خطا کار ہے, خطائیں ہوتی, تو انسان خطا کار ہے, نمازوں میں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, خطائیں ہو جاتی ہیں, اور اسی وجہ سے سجدہ سہو کا بھی حکم دیا گیا ہے. تو اسی لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا. تو بدعتی کا تو اس حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک اور غلطی کرتے ہیں اور صحیح بخاری کی حدیث بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے تحت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے امام الفتن کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دیا, یہاں اس کی جو اجازت دی ہے, اور فرمایا کہ نماز نیکی کا کام ہے, نیکی میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان کا ساتھ نہ دو. اور یہاں بھی بدعتی کا کوئی بات ذکر نہیں ہے. ان کی کیا بدعت ہے اس میں؟ اور یہاں سے وہ مراد لیتے ہیں کہ امام الفتن کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دیا, جنہوں نے فتنہ کھڑا کیا, جنہوں نے بغاوت کی تھی, اور اتنا بڑا اس کو معاملہ بنا کر پیش کیا امام الفتن. آپ کو معلوم ہے امام الفتن وہ کون تھا؟ امام الفتن سے مراد یہ نہیں کہ فتنوں کا امام جنہوں نے فتنہ کھڑا کیا ہو, یہاں پر مراد وہی ہے کہ فتنوں کا مقرر کیا گیا امام. اور آپ کو اگر معلوم ہو جائے کہ وہ امام کون تھا, آپ کے ہوش اڑ جائیں گے, آپ کا سارا معاملہ دھڑام سے نیچے گر جائے گا. اور انشاءاللہ اس کو میں بعد میں اس کا ذکر کروں گا کیونکہ ابھی وہ موضوع نہیں ہے. تو یہاں پر ان باغیوں کا ذکر ہے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محصور کر لیا تھا, اور اس وقت جو نماز پڑھا رہے تھے امام, وہ باغیوں کے مقرر کردہ امام تھے, وہ باغیوں کے مقرر کیے گئے امام تھے, نہ کہ امام الفتن جس کو آپ کریں امام الفتن, فتنوں کا امام, فتنوں کا منبع نہیں. ان لوگوں کا, یعنی جن لوگوں نے یہ فتنہ کھڑا کیا تھا, ان کا مقرر کیا گیا امام وہ تھے. تو ان کے متعلق انہوں نے اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا تھا کہ کیونکہ آپ ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے, امام تو آپ تھے, اب جو نماز پڑھا رہا ہے وہ فتنہ پرور لوگوں کا, یعنی جنہوں نے یہ بلوا کھڑا کیا ہوا, جنہوں نے یہ بغاوت کھڑی کی ہے, ان کا مقرر کیا گیا امام ہے, کیا ان کے پیچھے نماز ہم پڑھ لیں؟ کیونکہ آپ تو خلیفہ آپ ہیں, امام آپ ہیں, آپ کو چھوڑ کے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں یا نہ, یہ بہت بڑا معاملہ ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ نماز ایک نیکی کا کام ہے اور اس معاملے میں ان کے ساتھ تعاون کر لو. اس میں کون سی حرج والی بات ہے؟ آپ نے اس امام کو امام الفتن قرار دیا, لیکن جب آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ امام کون تھے, پھر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. اور اس کے بعد ایک اور بہت بڑی غلطی کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں انجینئر صاحب کہ اس وقت میں تمام فرقوں کے پیچھے نماز پڑھ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کر رہا ہوں, لا حول ولا قوت الا باللہ. اور وہ پھر کہتے ہیں کہ اصل میں عثمانی ہوں, میں صدیقی ہوں, میں فاروقی ہوں, اور میں محمدی ہوں, میں علوی ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کام سے روکیں اور وہ کام آپ کر کے آپ کہتے ہو کہ میں عثمانی ہوں, میں صدیقی ہوں, میں فاروقی ہوں, میں علوی ہوں, میں محمدی ہوں.
آپ نہ تو محمدی ہیں، نہ تو عثمانی ہیں، نہ علوی ہیں، نہ فاروقی ہیں، نہ صدیقی ہیں، آپ فرقہ پرست ہیں، کیونکہ فرقہ واریت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ کیا حضرت عثمان نے فرقوں کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ بتائیے کون سا فرقہ تھا وہ؟ کیا باغیوں کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ کیا باغیوں نے فرقہ بندی کی تھی؟ جنہوں نے بلوا کیا تھا، جنہوں نے بغاوت کھڑی کی تھی، انہوں نے کوئی فرقہ نہیں بنایا تھا۔ کسی نے آپ ثابت کریں کیا نام تھا اس فرقے کا، کس نام سے وہ فرقہ بنایا تھا؟ ہاں، بغاوت ضرور ہوئی تھی، انہوں نے بغاوت کی تھی، محاصرہ کر لیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جو ہے اس میں شہید کر دیا گیا، اور وہ شہید کرنے والے منافق تھے۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں ان کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں؟ یعنی اس کا مقصد یہ ہوا کہ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ فرقوں کے پیچھے نماز پڑھیں، یہ ان کی سنت ہے، یا وہ فرقوں کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے؟ سنت تو تب ہوگا نا جب انہوں نے ایسا کام کیا ہو۔ تو بتائیے کہ یہ کس نے کیا تھا؟ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی فرقے کے پیچھے نماز پڑھی تھی؟ کسی فرقے کے ساتھ نمازوں میں تعاون کیا تھا؟ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی فرقے کے ساتھ ان کی نمازوں میں شمولیت اختیار کی تھی؟ یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی فرقے کے ساتھ جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوں اور گروہ بن گئے ہوں، کیا ان کے ساتھ، یعنی جس طرح یہ موجودہ قسم کے جو فرقے ہیں، اس طرح کا کوئی فرقہ تھا کہ اس کے ساتھ آپ نے خود نماز پڑھی ہو، ان کے پیچھے نماز پڑھی ہو، یا ان کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہو؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ غلطی پہ غلطی کیے جا رہے ہیں اور ہوش میں نہیں ہیں۔ بس آپ نے ایک پبلک سیشن کوسچن اینڈ آنسر قائم کیا اور آپ خوش ہو گئے کہ میں جوابات دے رہا ہوں۔ آپ کو جوابات دینے آتے ہی نہیں ہیں، آپ کے اندر وہ ٹیلنٹ ہی نہیں ہے، آپ کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہو۔ غلطی پہ غلطی کیے جا رہے ہیں، غلطی پہ غلطی کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ان کے پیچھے، یعنی فرقوں کے پیچھے، موجودہ فرقوں کے پیچھے اگر نماز پڑھنے پہ کوئی اعتراض کرتا ہے، وہ کہتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، تو اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے یہ ثابت کرے کہ کیا ان فرقوں کا جرم جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے زیادہ جرم ہے؟ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہاں کی بات کہاں لے گئے؟ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا تھا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں، یعنی فتنوں کے مقرر کیے گئے امام کے پیچھے، اس وقت آپ زندہ تھے، آپ کو شہید نہیں کیا گیا تھا۔ مرزا صاحب ہوش میں ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں کی بات کہاں فٹ کر رہے ہیں؟ آپ بات کر رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کی، کہ انہوں نے حکم دیا کہ فتنوں کا جو امام ہے، مقرر کیا گیا امام، اس کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ اس وقت آپ زندہ تھے یا شہید ہو چکے تھے؟ زندہ تھے نا۔ تو پھر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان فرقوں کا جو ہے جرم ثابت کریں کہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ حضرت عثمان کو جن لوگوں نے شہید کیا وہ منافق تھے، اور یقیناً ان کا جرم بہت بڑا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا، لیکن ان کا جرم کوئی کم نہیں ہے۔ یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سراسر مخالفت کر رہے ہیں، فرقہ بندی کو پھیلا رہے ہیں، فرقہ بندی کو بڑھا رہے ہیں، اللہ کے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو مسخ کر رہے ہیں، سنتوں کو پامال کر رہے ہیں، بدعات نکال رہے ہیں، گمراہی پھیلا رہے ہیں، امت کو پارا پارا کر دیا، اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ کم جرم ہے؟ اور پہلی بات تو یہ اس کے ساتھ مثال بنتی نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عثمان نے جب کہا تھا اس وقت وہ خود زندہ تھے، شہید نہیں ہوئے تھے۔ تو پھر آپ یہ سوال کیسے رہے ہیں کہ ثابت کریں کہ ان فرقوں کا جرم ان کی شہادت سے زیادہ بڑا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
پھر ایک اور غلطی، سنتے جائیے حضرات، مرزا صاحب بس بیٹھ جاتے ہیں کیمرے کے سامنے اور سمجھتے ہیں کہ بس اب میں جو بولتا جاؤں گا وہ سب صحیح نکلے گا زبان سے. پھر وہ ایک قسم کھا کر کہتے ہیں کہ فرقوں نے چندے کی وجہ سے نمازیں الگ کر دی ہیں، یعنی پیسے کی خاطر، چندے کی خاطر انہوں نے نماز الگ کی ہیں، اور قسم کھا کر کہتے ہیں واللہ یہی ریزن ہے، واللہ یہی ریزن ہے، یہی وجہ ہے، اس وجہ سے انہوں نے جو چندے کی وجہ سے نماز الگ کی ہوئی ہیں. مرزا صاحب آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اگرچہ فرقہ بندی کے ہم خلاف ہیں، لیکن آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ آپ کے پاس کون سا علم غیب ہے کہ آپ کو یہ ان کے دلوں کی بات آپ تک پہنچ گئی؟ یا آپ کے پاس کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے؟ کس بیس پر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ چندے کی وجہ سے انہوں نے نمازیں الگ کی ہیں؟ اتنا بھی نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں، اور اتنا گیا گزرا آپ ان کو سمجھتے ہو، پھر ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہو. جو لوگ دنیا دار ہوں، دنیا پرست ہوں، چندے کی خاطر بکیں بنائی ہوں اور اسی کی وجہ سے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہوں بقول آپ کے، پھر انہی کے پیچھے آپ کہتے ہیں نماز پڑھیں؟ آپ کا تو کوئی معیار ہی نہیں ہے، آپ کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے، آپ کا کوئی حق کا معیار نہیں ہے. کیسی کیسی بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں. کبھی کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں، کبھی ان کو ان کے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے چندے کی خاطر نمازیں الگ کر دی. اتنا بڑا کام کر دیا، صرف چندے کی خاطر کیا ہے. صرف چندے کی خاطر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ وجہ بھی ہو، ہمارے علم میں ایسی بات نہیں ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ چندے انہوں نے ہر کوئی اپنے اپنے مسجد کے چندے لیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا چندہ کہیں نہ جائے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز اس وجہ سے کی ہیں. نمازیں جو الگ کر دی گئی ہیں وہ اختلافات کی بنا پر ہیں، عقائد کی بنا پر ہیں، اعمال کی بنا پر ہیں. جب اختلافات ہوتے ہیں پھر سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. تو دیکھیں بار بار ایک بات کو وہ دہرا رہے تھے. پھر اس کے بعد ایک اور غلطی کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مختار ثقفی جیسے گمراہوں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. مختار ثقفی جیسے گمراہوں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور ان کے فالوور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ان کے سلام کا جواب دیتے تھے. یہ کہہ رہے ہیں کتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر پر، اور بیکی کی روایت لے آتے ہیں جس کی نہ سند بیان کی ہے نہ کوئی صحت بیان کی ہے. لہذا یہ نہیں ہو سکتا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کذاب کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں جن کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو، جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہو کہ وہ کذاب ہے. کیا حضرت عبداللہ بن عمر ایسا کام کر سکتے ہیں؟ کیا ان کا تقوی ایسا تھا؟ کیا وہ ایسے پرہیزگار تھے؟ بالکل نہیں. وہ بہت ہی متقی اور پرہیزگار تھے. وہ ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتے. ہاں یہ کام انجینئر صاحب ضرور کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اس بات کو سراہتے ہیں. انجینئر صاحب بس غلطی بھی غلطی کیے جا رہے ہیں. ابھی تو بہت بات آگے ہے. ابھی تو ایک سوال کا جو ہے جو جوابات آپ نے دیے ہیں اس میں سے چند آپ کے سامنے ہم نے پیش کیے ہیں. لہذا ایک اور سوال ہوتا ہے کہ ذات پات کے حوالے سے جو تفریق کی جاتی ہے، کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ ذات پات پر جو ہے وہ تفریق نہیں کرنی چاہیے. سورہ حجرات کے چند الفاظ انہوں نے پڑھے لیکن پوری آیت وہ پڑھ نہیں پائے. مرزا صاحب کم از کم آیت کو پورا پڑھ لیا کریں تاکہ مطلب واضح ہو جائے. اور اس کا جو ترجمہ کیا وہ بھی ٹھیک نہیں کیا. وہاں جو آیت کے جو الفاظ ہیں انا خلقناکم من ذکر و انثی
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. یہ ہیں الفاظ، اور یہاں پر انہوں نے ترجمہ کیا کیا کہ ایک آدم اور اس کی بیوی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، حالانکہ کیا اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہارے شعبے، خاندان اور قبیلے بنائے لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، یہ خاندان اور قبائل باعث عزت نہیں ہے، بلکہ تم سب میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک جو باعزت شخص ہے وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم سب سے زیادہ باعزت شخص کون ہے؟ وہ ہے جو تم سب میں متقی پرہیزگار ہے۔ لہذا یہ ذات پات، قبیلے اور خاندان کی بنا پر کسی کو کوئی اہمیت یا فوقیت یا فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے اس کے جس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمایا ہو۔ تو یہ مرزا صاحب کا جو جواب تھا ذرا درست تھا، لیکن اس میں بھی غلطیاں تھیں، صحیح طرح سے وہ بیان نہیں کر پائے۔ تو انشاءاللہ بقیہ جو ہیں آپ کے سامنے اور چند باتیں رکھتا ہوں جو انہوں نے مزید غلطیاں کی ہیں۔ یہاں پر ایک سوال ان سے کیا گیا کہ جو نماز جمع کی جاتی ہیں، یعنی ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، تو کیا ان کے ساتھ سنتے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو مرزا صاحب فرماتے ہیں ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ کیا جمع جو نماز کی جاتی ہیں، جمع سوری جس کو کہا جاتا ہے، یعنی جو مقامی لوگ ہوتے ہیں حالت اقامت میں، یعنی اپنے علاقے میں اگر کوئی نماز کو جمع کرنا چاہے کسی وجہ سے، کسی خاص وجہ کی بنا پر، تو وہ کیا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ظہر اور عصر کی 8 نمازیں پڑھی، 8 رکعت، اور مغرب اور عشاء کی 8 پڑھی۔ تو راوی جو نیچے ہیں وہ 2 راوی کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بارش وغیرہ کی وجہ سے کیا ہوگا۔ تو گویا کہ ان کو یہ محسوس ہوا کہ کوئی ریزن ضرور تھا، کوئی وجہ تھی، چاہے وہ بارش کی ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو۔ تو نیچے ان کے الفاظ موجود ہیں، تو دونوں کہتے ہیں کہ ہاں میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ تو یہاں پر انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ ہاں ان کے ساتھ جو ہیں سنتے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیا سنت مؤکدہ جو ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، حالانکہ اس حدیث میں واضح موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نمازوں کو جمع کیا اور کوئی سنتے نہیں پڑھی، 4 رکعت ظہر، 4 رکعت عصر پڑھی، اور ان کے درمیان بھی کوئی نہیں پڑھی، اس کے آگے یا پیچھے بھی کوئی سنتے نہیں پڑھی، یعنی 8 ظہر اور عصر اور 7 مغرب اور عشاء کی۔ تو انجینئر صاحب اس کو مزید وضاحت کرتے ہوئے اور غلطیاں کر گئے۔ اگر وہ پہلے ہی جواب دیتے کہ نہیں حدیث میں اتنا آتا ہے، حدیث کو من و عن ویسے ہی پیش کرتے جتنا حدیث میں لکھا ہوا ہے صحیح بخاری میں، تو یقیناً ان سے اتنی غلطیاں نہ ہوتی، لیکن انہوں نے کیونکہ جواب ہی غلط دے دیا تو اب وہ پھنس گئے۔ اب ان کے گھاٹے میں ان کی باتیں، اپنی ہی باتیں ان کے گھاٹے پڑ گئی اور ان کے گلے کی ہڈی بن گئی۔ اب ہم اس کو ایسے چھوڑیں گے نہیں، اب جواب دیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ 2 فرضوں کے درمیان نہیں پڑھیں گے، اور پھر اس کی وضاحت بیان کرتے ہیں، تفصیل کرتے ہیں، طریقہ بتاتے ہیں کس طرح ہوگی کہ پہلے ظہر کی 4 سنتیں پڑھیں، پھر ظہر کی
2 या 4 फर्ज और फिर असर की 2 या 4 फर्ज पढ़ें, ठीक है। और फिर उसके बाद कहते हैं कि जोर की बाद वाले जो सुनते हैं वो असर के फर्ज के नमाज के बाद पढ़ें। मैं आपसे पूछता हूं कि ये तरीका कहां लिखा है, कौन सी हदीस में तरीका लिखा हुआ जो आपने यहां बयान फरमाया है? मिर्जा साहब जवाब दीजिए, आप तो इल्मी किताबी कहते हैं अपने आप को, जवाब दीजिए। ये बात आपकी अपनी बात आपके गले की हड्डी बन गई और आपके पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि हदीस में से अल्फाज है ही नहीं, ये आपकी अपनी मनगढ़ंत बात है। आप हदीस को घड़ते हैं, रवायत आप घड़ते हैं, ये आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गोया के बात मंसूब की है। अगर आप तरीका बताते हैं तो गोया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब हो रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा किया होगा ना, वरना ये कहने की क्या जरूरत थी कि पहले जोहर की 4 सुन्नतें पढ़ें, फिर जोहर की 2 या 4 फर्ज पढ़ें, फिर असर की 2 या 4 फर्ज पढ़ें, और फिर जोहर की बाद वाली सुन्नतें जो है वो असर की फर्ज नमाज के बाद पढ़ें। ये तरीका कहां लिखा है, कौन सी हदीस में लिखा हुआ है तरीका? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया? नहीं, ये आपकी मनगढ़ंत बातें हैं, आपने झूठ मंसूब किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। आपको पता है कि झूठी हदीस भी बयान नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि झूठी हदीस को बयान करने का मकसद यह है कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ को मंसूब करना है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है, मन क़ाल अलैया लम अक़ुल, जिस शख्स ने मेरी तरफ ऐसी बात को मंसूब किया जो मैंने नहीं की है, ना कही है, फल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, तो उसको चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में तलाश करे। मिर्जा साहब जब बात करते हैं तो जरा सोच समझ के बात किया करें कि आप क्या जवाब दे रहे हैं। आपने यह कहकर आप अपने आप को आपने फंसा दिया कि हाँ पढ़ सकते हैं, किस बिना पे आपने कहा है? और उसकी दलील में जो आप हदीस बयान करते हैं सही बुखारी की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में रहते हुए जोहर और असर की 8 रकात नमाज पढ़ी और मगरिब और इशा की 7 पढ़ी। बताइए इसके साथ ये तरीका कहां लिखा हुआ है, किस बिना पर आपने कहा है, कहां से इस्तेमाल किया आपने? झूठ बयान फरमाया। और फिर आप देखें, फिर वो पलटी खाते हैं जब उन्होंने बाद में सोचा कि मैंने सारा तरीका भी बता दिया और हाँ भी कर दी कि हाँ पढ़ सकते हैं, और फिर गलत तरीका बयान भी कर दिया। अब क्या करूं? अब आगे ज़ाहिर को हमारे जैसी आफतें भी बैठी हुई हैं ना, ये एड्डी वली बला, आपसे बड़ी बला मौजूद है। उसको पता था कि फिर मुझसे कोई सवाल करने वाला भी होगा, तो क्यों ना थोड़ी सी ये भी बात कह दूं कि सुन्नत यह है कि जमा नमाजों में फराइज के दरमियान कुछ ना पढ़े। और ये बात कर रहे हैं फराइज के दरमियान, यानी जोहर और असर की जो 4 है उसके दरमियान कुछ ना पढ़े, आगे पीछे पढ़ सकते हैं। इसका मकसद ये हुआ ना, तो ये कहां लिखा हुआ है? और फिर आगे इसकी वजाहत करते हुए कहते हैं अगर सुन्नत पढ़ना चाहते हैं तो बाद में पढ़ लें, बीच में ना पढ़ें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्या कहते हैं कि अगर सुन्नत पढ़ना चाहते हैं तो बाद में पढ़ लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और फिर उसके बाद जब ये सारा मामला उन्होंने देखा कि अब तो मेरे गले पड़ जाएगा, तो आखिर में क्या बात कही? सुन्नत यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा की जाने वाली नमाजों में नफिली इबादत यानी सुन्नत वगैरह नहीं पढ़ते थे। तो इसका मतलब जो आपने बयान किया वो बिदअत है। आपने तो ये समझ के आगे आखिर में ये बात कह दी होगी कि मेरी जान छूट जाएगी, लेकिन जान आपकी फंस गई, छूटी नहीं है, आपकी जान मजीद फंस गई। मिर्जा साहब जब आप ये कहते हैं कि सुन्नत यह है कि इन जमा की जाने वाली नमाजों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली इबादत सुन्नत वगैरह नहीं पढ़ते थे, तो ये जो आपने ऊपर पूरा तरीका बताया ये क्या हुआ? ये बिदअत हुआ। जाहिर है कि फिर वो बिदअत है, क्योंकि सुन्नत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ी। जब नहीं पढ़ी, जो आपने बताया वो बिदअत के सिवा और क्या हो सकता है? और बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है।
تو بات واضح ہو گئی کہ مرزا صاحب جو ہے مجلسیں قائم کرتے ہیں سوال و جوابات کی، لیکن جوابات انہیں دینے نہیں آتے اور غلط جوابات دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط باتیں منسوب کرتے ہیں اور گمراہی پھیلاتے ہیں۔ یہ گمراہی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو سنت نہیں ہے بدعت پھیلا رہے ہیں، غلط طریقہ بتا دیا پوری عوام کو، اور لاکھوں لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا کیونکہ 2021 سے یہ چلا آ رہا ہے۔ اب تک کتنے لاکھوں لوگوں نے اس چیز کو دیکھا ہوگا، اور اگر کوئی اس پر عمل کرے گا اس کا وبال کس پر ہوگا؟ کیا وہ سنت پہ عمل کر رہے ہوں گے؟ جب آپ خود کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ ان نمازوں میں جمع سوری جو نماز ہے زور اور اثر حالت اقامت میں جمع کی جانے والی نماز 8 رکعتیں ہیں، اس میں کوئی اور نفلی نماز نہیں ہے، کوئی اور سنت نہیں ہے، تو پھر آپ نے اوپر جو اس سے پہلے سب کچھ بیان فرمایا، اس کا طریقہ بتایا کہ آگے پڑھ لیں پیچھے پڑھ لیں بیچ میں نہ پڑھیں، تو یہ کہاں ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ سنت نہیں ہے۔ جب سنت نہیں ہے تو پھر وہ بدعت ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اور میں تمام سننے والوں سے کہوں گا کہ ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی اعتماد نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے اپنے ذہن سے باتیں گھڑتے جاتے ہیں اور کسی صحیح حدیث سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے، مسائل یہ صحیح طرح سے اخذ نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا علم ناقص علم ہے اور یہ بلا وجہ اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں اور اس پہ فخر کرتے ہیں، حالانکہ ان کے علم کی حالت یہ ہے۔ اس لیے ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا علمی تعاقب کیا جائے اور ان کی غلطیاں لوگوں کو بتائی جائیں کہ کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کس طرح سے لوگوں کے اندر یہ بدعتیں پھیلاتے ہیں۔ اس لیے یہ سلسلہ ہم نے جاری کیا ہے، تو انشاءاللہ اب ہم اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ یہ اڈی وڈی بلا آ گئی ہے جو اس کو چھوڑنے والی نہیں ہے، اس کے ہر بال کی کھال اتار کے رکھ دے گی۔ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور مرزا صاحب آپ تو کوئی شے نہیں ہے، آپ سے پہلے یہ کام جماعت المسلمین کر چکی ہے کئی سال پہلے، جب آپ اس دنیا میں یعنی میڈیا کی دنیا میں آپ نے قدم نہیں رکھا تھا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی کام ہو چکا ہو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میڈیا پہ آ کے آپ نے پھیلا دیا، آپ مشہور ہو گئے تو اب آپ نے سارا کچھ کر لیا۔ آپ سے پہلے بہت کام ہو چکا ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہمارے ہاں تحریرات میں موجود ہیں، ہمارے ہاں کتابیں موجود ہیں، ہمارے ہاں پمفلیٹس موجود ہیں اور بہت کام کیا گیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہم عام نہیں ہو سکے ابھی تک، کیونکہ کتابی صورت میں موجود ہے، پمفلیٹ کی صورت میں موجود ہے، تحریری صورت میں ہمارے پاس یہ تمام مواد موجود ہے اور یہ سالوں پہلے کام ہو چکا ہے۔